أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورہ انعام پارہ نمبر 7 ساتویں پارے کا آخری پیج اور آیت نمبر 103 ہم پڑھ چکے تھے. آیت نمبر 104 قد جاءكم بصائر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أصبر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. گزشتہ آیتوں میں وحدانیت خدا، قدرت خدا اور زمین کی پیدائش، آسمان کی پیدائش، زندہ سے مردہ کا وجود میں لانا، مردے کو زندہ کرنا، یہ سب خدا کی قدرت، خدا کی حکمت، خدا کا علم، یہ سب ذکر ہوا ہے. اور آخر میں جو ہم نے ابھی آخر میں آیتیں پڑھی اس میں ذکر ہوا کہ خداوند عالم آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس سے سبزے نکلتے ہیں، ہریالی نکلتی ہیں، اور بعض پھلوں کا نام لیا کہ اس میں عناب یعنی انگور، زیتون تو زیتون بولتے ہیں، رمان، انار، متشابہ غیر متشابہ، اور ایک دوسرے کے اوپر دانے اس کے لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ سب قدرت ہے خدا کی، یہ قدرت ہے خدا کی. اور آیت ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ کسان کیا کرتا ہے، دانا کھیت میں ڈالتا ہے، بیج، لیکن اس کو اگانا یہ خدا نے کہا. ایسا جو ہے وہ ذکر آیا تھا کہ نخل یعنی کھجور کا بیج سب سے سخت بیج کو قدرت خدا یہ ہے کہ اس میں جو نرم پتی ہلکی سی ہوتی ہے وہ بھی اس کو توڑ کر کے باہر آ جاتی ہے. یہ سب کیا ہے، آیات الہی ہے. اگر انسان غور و فکر کرے گا تو اس کا ایمان قوی ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اور آخری آیت جو ہم نے اس کے پہلے پڑھی تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بصارتیں، بصیرتیں اس کو درک نہیں کر سکتی ہیں، اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے، لیکن وہ تمام بصارتوں کو دیکھتا ہے. اس میں معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ ابصار سے مراد یہ ظاہری آنکھ نہیں بلکہ دل کی آنکھ. دل کی آنکھ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے. آپ یہیں پہ بیٹھے ہوئے امریکہ سوچ سکتے ہیں، لیکن دل کی آنکھ بھی خدا کا تصور نہیں کر سکتی ہے. خدا کے بارے میں بس جو بھی خیالات آتا ہے، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جو بھی تمہارے ذہن میں بھی خیال آتا ہے وہ تمہارا ایجاد کردہ ہے. جو تمہارے ذہن کا ایجاد کردہ ہے وہ خدا نہیں ہے. لہٰذا خدا کے صفات، اس کے کمالات، اس کو درک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. لا تدرکہ الابصار. آج کی آیت جو ہے قد جاءکم بصائر من ربکم. قد جاءکم آیا تمہارے پاس ہے، بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصائر یعنی دلیل، برہان، اللہ کی طرف سے آیتیں ذکر ہوئی ہیں، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا علم. یہ سب چھوڑ کر کے بعد انسان کوئی جن کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پیڑ کی پوجا کر رہا ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، وہ خدا جو کہ قادر مطلق ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم. بصائر دلیلیں، برہان، آیات اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آئی ہیں. فمن اصبر فلنفسہ. یہ چیزیں جو دیکھتا ہے اس کا فائدہ ہے. دیکھنا ہے کیا مطلب، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں. یہ جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں، جو اللہ کی قدرت بیان ہوئی ہے، جو اللہ کی حکمت بیان ہوئی ہے، اگر انسان اس کو تصور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں توجہ دیتا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، فمن اصبر فلنفسہ. جو اس کو دیکھتا ہے، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اس کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے. اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا اعمال بہتر ہوگا. ومن عمی فعلیہا. لیکن جو اندھا بن جائے، یعنی آیت الہی کو دیکھ کے پھر بھی اللہ کا انکار کر دے، احکام خدا کو دیکھ کر کے پھر بھی انکار کر دے، فمن عمی فعلیہا. جو اندھا بن جائے، آنکھ بند کر لے، خدا کی قدرتوں کو، خدا کی نشانیوں کو نہ دیکھے، فعلیہا، وہ اس کے ہی نقصان میں.
وما انا علیکم بحفیظ، اے میرے حبیب یہ کہہ دیجیے وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا حفیظ نہیں ہوں۔ رسول کا کام کیا ہے؟ دین کا پہنچانا۔ اب جو ہے امت کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، یا اچھے انسان بن جائے یا پھر برے انسان بن جائے۔ اللہ نے زبردستی نہیں چاہا، اگر اللہ زبردستی اگر چاہتا، جبرن چاہتا کہ سب مومن ہو جائے، سب مومن ہوتے، پھر کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ انسان کو اختیار دے، انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، دلیلیں بھیجی، قرآن بھیجے، آیات بھیجی، اس پہ غور و فکر کرو، اپنے عقل سے سمجھ کر کے فیصلہ لو اور اللہ کو مانو، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کو مانو، کتابوں کو مانو، ائمہ کو مانو، لیکن یہ زبردستی نہیں ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، ہے میرے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم پر حفیظ نہیں ہوں، تمہارا نگہبان نہیں، تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تم کو جہنم سے جنت میں لے جاؤ گا، نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، یہ بتا دینا یہ اچھا کام کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ وما علینا علیکم بحفیظ، آیت نمبر 105۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس طریقے سے آیتوں کو مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں، کیونکہ ہر آدمی کی سمجھ الگ الگ ہے، کبھی زمین آسمان کی مثال دے رہا ہے، کبھی کھیت میں اگنے والی چیزوں کی مثال دے رہا ہے، کبھی پہاڑ کی مثال دے رہا ہے، خدا بند عالم۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنی آیات کو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ، کچھ کفار و مشرکین جنہوں نے رسول اللہ پہ بہت سارے اعتراض جو کیے، ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں، یہی آیت الہی ہے، یہی قرآن ہے، یعنی کسی عالم سے، کسی توریت کے جاننے والے سے، کسی انجیل کے جاننے والے سے، کسی سے رسول سیکھ کر کے آئے ہیں۔ حالانکہ اگر رسول سیکھ کے آئے ہوتے تو وہی جواب دے سکتا تھا، جس سے سیکھ کے آئے وہی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو کہتے ہو اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک سورہ لا کے دکھاؤ، وہ بنا دیتا ہے۔ یہ میرے رسول، یہ جو آپ پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ نے کہیں سے سیکھ کر کے یہ آیات بنائی ہے، اور یہ آیتیں تو وہ ہے جو آج تک بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ درستہ، لَيَقُولُوا دَرَسْتَ، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کو کسی نے سکھایا ہے، درا حالے کے تمام انبیاء یعنی حضرت آدم سے لے کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول کے بعد آج کے زمانے تک جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں، رسول نے جن کے نام اعلان کیے ہیں، جو اللہ کے بنائے امام ہیں، پوری تاریخ چاہے دشمن ہی لکھے کسی تاریخ میں کسی نبی کے لیے، کسی امام کے لیے، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس نے دنیا میں کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہو۔ نہ کبھی آپ سنیں گے کہ مولا علی نے کسی سے پڑھا ہے، نہ تو امام حسن نے کسی سے پڑھا ہے، نہ امام حسین نے کسی سے پڑھا ہے، نہ جناب موسیٰ نے کسی سے پڑھا ہے، نہ جناب عیسیٰ نے کسی سے پڑھا ہے۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام ائمہ یہ اللہ کی طرف سے علم لدنی لے کے آئے ہیں، ان کو دنیا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لَيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پڑھا ہے کسی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، خدا کہہ رہا ہے وہ جو اس طرح کے اعتراض کرنے والے ہیں یہ ہر زمانے میں جو گمراہ ہیں وہ تو گمراہ ہیں۔ وَلِنُبَيِّنُهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم سب بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، ہم بیان کرتے ہیں اپنی حکمت کو، قدرت کو، آیات کو پیش کرتے ہیں، مسائل کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جاننے والی، جو سمجھدار ہے، جو سمجھدار ہے وہ سمجھے گا، لیکن جو غور و فکر ہی نہیں کرے گا، جو اپنی جہالت پہ فخر کرے، جو اپنی جہالت پر فخر کرے۔ تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں ایک شخص ہے صرف جس نے اپنی جہالت پر فخر کیا ہے کیا؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس امیر شام نے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے جاہل ہیں، اتنے بڑے بڑے جاہل ہیں، آپ سے لڑیں گے۔ یعنی علی سے کون لڑے گا؟ جاہل ہی لڑ سکتا ہے۔ امام معصوم سے کون لڑے گا؟ جاہل ہی لڑے گا۔ کہا اتنے بڑے بڑے جاہل ہمارے پاس ہیں، ان کو اونٹ اور اونٹنی میں نہیں پتا اسے کہ اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے، اتنے بڑے جاہل ہیں۔ لہذا جہالت اگر کسی نے فخر کیا ہے، پوری تاریخ انسانیت ہر آدمی نے علم پہ فخر کیا ہے، بس ایک ہے۔ لہذا خدا بند عالم کہہ رہا ہے
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، میں بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو کہ جانتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں، آیت نمبر 106، تاکہ کل جو ہے 7واں پارہ تمام ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اتبع ما اوحی الیک، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وحی بھیج رہا ہے، اس کی آپ اتباع کیجئے۔ اتبع ما اوحی الیک، اتباع کیجئے اس وحی کی جو اللہ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، من ربک، تمہارے پروردگار نے، تمہارے پروردگار نے جو وحی بھیجی ہے اس کی آپ اتباع کیجئے، اس کی اطاعت کیجئے، اس کو انسانوں تک پہنچائیے۔ لا الہ الا ہوا، اس اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف وہی خدا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ اعراض کیجئے کا مطلب یہ نہیں مشرکین کو سمجھائیے، نہیں سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ اللہ ایک ہے، ان کو بتائیے کہ یہ بت جو ہے خدا نہیں ہو سکتا ہے، ان کو بتائیے کہ یہ پہاڑ خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ چاند، یہ ستارے، سورج، یہ نہیں ہوئے تو خدا کی مخلوق ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اگر یہ مشرکین آپ کو کچھ کہتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ پر مختلف قسم کی تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں، تو آپ جو ہے ان کی اہمیت مت دیجیے، اس پر غور و فکر مت کیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ جو تسلی دے رہا ہے رسول کو، مشرکین کے اعتراضات کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے آپ جو ہے اس کو اثر مت لیجیے، اور ان سے اس لحاظ سے دوری اختیار کیجیے، یعنی اس کو زیادہ اہمیت نہ دیجیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔